बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो ज़र के हवाले से जिस लेक्चर पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो इसी पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नज़रिया मिक़दार ज़र यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिटेल में पढ़ाया था। आज मैं उसे रिवाइज़ करूंगी क्योंकि ज़रा एक मुश्किल टॉपिक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और इसके साथ ही मैं एडिशन करूंगी इसी नज़रिए के तनकीदी जायज़े का, यानी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या आया था। ठीक है, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और लॉन्ग पे भी आ सकता है। सबसे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर में जो आपको नज़रिया मिक़दार ज़र बताया था। मैंने आपको बताया था कि नज़रिया मिक़दार ज़र जब आपको बयान करने के लिए क्वेश्चन के तौर पे आता है, तो आप सबसे पहले तो उसकी तारीफ़ बयान करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसकी मसावात बताएंगे, यानी इक्वेशन जो है फार्मूला। फिर उसकी आपने मिसाल देनी है, ठीक है। फिर आपने उसको डायग्राम से डिफ़ाइन करना है और उसके मफरूज़ात बताने हैं। तो वन बाय वन हम इसको रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर टॉजिक के मुताबिक जो इसकी तारीफ़ है नज़रिया मिक़दार ज़र की, जो उन्होंने बयान किया था, उसको हम देख लेते हैं। अगर मिक़दार ज़र को 2 गुना कर दिया जाए तो अशिया की कीमतें पहले से 2 गुना हो जाती हैं। यानी देखें, हम कह रहे हैं कि ज़र की मिक़दार को डबल कर देंगे तो साथ ही अशिया की कीमतें भी डबल हो जाएंगी। ओके, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ज़र की कदर निस्फ रह जाएगी, कदर आधी रह जाएगी। ज़र की कदर मैंने आपको बताया था क्या होती है। ज़र की कुव्वते खरीद, यानी ज़र की एक इकाई के बदले हम कितनी अशिया खरीद सकते हैं। देखें, जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो हम पहले जितने रुपयों में अशिया की मिकदार कम खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ज़र की कदर क्या हो गई, कम हो गई। अगर इसके बरक्स क्या है, मिकदार ज़र को अगर हम निस्फ कर दें यानी आधा कर दें, तो अशिया की कीमतें भी निस्फ हो जाएंगी यानी आधी हो जाएंगी, और ज़र की कदर 2 गुना हो जाएगी यानी ज़र की कदर डबल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब अशिया की कीमतें हाफ होती हैं, कम होती हैं, तो हम उतने ही रुपयों में जो इतने के पहले हमारे पास थे, पहले से ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं। इसलिए ज़र की कदर क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। दीगर अमूर बदस्तूर रहने चाहिए, यानी बाकी हालात में और वेरिएबल्स में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अब इसकी मसावात है, प्रोफेसर फिशर ने बयान की थी कि कीमतें बराबर होती हैं एतबारी ज़र मल्टीप्लाई एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश जमा कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश मल्टीप्लाई बाय कानूनी ज़र। यानी आपने कानूनी ज़र को कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश से ज़रब देनी है, एतबारी ज़र को एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश से ज़रब देनी है, और उन दोनों को आपस में जमा कर देना है। और इस पूरे जमा करके जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना है अशिया और खिदमात की मिकदार से। अब यहाँ एम जो है ये कानूनी ज़र है, वी कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश है, एम प्राइम एतबारी ज़र है, वी प्राइम एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश है, टी अशिया और खदमात की मिकदार है, और पी जो है वो इसकी कीमतें या प्राइस हैं। तो इससे जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो है पी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी प्राइम वी प्राइम एम प्राइम वी प्राइम ओवर टी। यानी कीमतें बराबर होंगी कानूनी ज़र की मिकदार जमा एतबारी ज़र की मिकदार डिवाइडेड बाय अशिया और खदमात की मिकदार। अब हम इसकी एक मिसाल देख लेते हैं। अगर हमारे पास ज़र की मिकदार 100 है और अशिया की मिकदार भी 100 है, ज़र की रफ्तार गर्दिश 1 है, तो फिर फॉर्मूले के तहत आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100 है, विच इज़ इक्वल टू 1। यानी अगर ज़र की मिकदार 100 है तो कीमत कितनी होगी, 1। अगर ज़र की मिकदार डबल करके 200 कर दी जाए, बाकी वही चीज़ें रहेंगी, जो टी था और वी था वो वही रहेगा 1 और 100, लेकिन m की जगह अब 100 की जगह हम 200 लिखेंगे। आंसर इसका क्या आ रहा है, 2। यानी जब ज़र की मिकदार 200 हो गई, डबल हो गई, तो प्राइस भी डबल होके 2 हो गई। और इसके बरक्स अगर हम ज़र की मिकदार को आधा कर दें, यानी पहले 100 थी ज़र की मिकदार, अब कितनी रह गई है, 50, लेकिन बाकी चीज़ें वही हैं। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 यानी हाफ। मतलब ज़र की मिकदार आधी हुई तो कीमत भी आधी हो गई। डायग्राम से अगर आप देखें तो इसमें भी ज़र की मिकदार जो है वो आपने एक्स एक्सिस पे ली हुई है, एम मनी सप्लाई, पी प्राइस आपने वाई एक्सिस पे ली है, और ये दरमियान की लाइन जो है ये मनी सप्लाई और डिमांड की बराबरी को जाहिर करती है। इसके हर नुक्ते पर E1 और E2 पर अगर आप देखें, E1 पे क्या है,
پرائس P1 ہے اور منی سپلائی MS1 ہے. جیسے ہی آپ کے پاس زر کی مقدار ڈبل ہوتی ہے تو ہم E2 پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی اشیاء کی قیمتیں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہماری پاس یہاں پہ اشیاء کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو زر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اشیاء خدمات کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، اور طلب بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے مفروضات کیا تھے؟ پہلا تھا کہ قانونی زر کی رفتار گردش نہ بدلے. قانونی زر کی رفتار گردش کیا ہے؟ وی، وہ نہ بدلے. اعتباری زر کی رفتار گردش نہ بدلے یعنی وی پرائم. اشیاء و خدمات کی مقدار نہ بدلے یعنی ٹی. براہ راست تبادلے کا معیار نہ بدلے یعنی جتنا لوگ پہلے چیزوں کا لین دین چیزوں سے کر رہے تھے وہ ویسے ہی ہو رہا ہو. دفینوں کی مقدار نہ بدلے. دفینے کیا ہیں؟ جو لوگوں نے اپنی رقم چھپائی ہوئی ہوتی ہے، دبائی ہوتی ہے، محفوظ کی ہوتی ہے، بچائی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے وہ کہیں استعمال میں نہیں لا رہے ہوتے، نہ کہیں اسے جمع کرواتے ہیں، اس کو ہم دفینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر وہ ایسے وقت میں اپنی وہ رکھی ہوئی رقم نکال کے مارکیٹ میں لے آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ زر کی سپلائی میں اضافہ ہو جائے گا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھے اس کے مفروضات، اور یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک کوشچن زر کا نظریہ ہے مقدار زر. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا تنقیدی جائزہ، یعنی اس کے اوپر کس قسم کے اعتراضات آئے ہیں. پہلا اعتراض جو آیا ہے، یعنی اس کی جو خامی ہے پہلی، وہ کیا ہے کہ مفروضات اس کے درست نہیں ہیں. جو ابھی ہم نے پیچھے مفروضات یہ سارے دیکھے ہیں، یہ درست نہیں ہیں. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اشیاء خدمات کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، جیسے ہم نے مفروضے میں دیکھا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے کہ اشیاء خدمات کی مقدار کا تعلق موسمی حالات سے بھی ہوتا ہے، ملک کے دیگر حالات سے بھی ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے فصلیں بہتر ہو جاتی ہیں اچھے موسم کی وجہ سے، بارشیں وغیرہ صحیح ہوتی ہیں، قحط سالی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات جو ہیں فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، مثلا زیادہ سیلاب وغیرہ آ گئے ہیں یا قحط سالی ہو گئی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی خدمات کی مقدار کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اس کو ساکن نہیں رکھا جا سکتا. دوسرا کیا ہے جی؟ کہ زر کی مقدار اور رفتار گردش کا آپس میں تعلق کیا ہے. یہ فرض کیا گیا ہے کہ زر کی مقدار نہیں بدلے گی، جبکہ یہ فرض کیا گیا کہ زر کی مقدار تو بدلے گی لیکن رفتار گردش میں تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو زر کی مقدار اگر بدلے گی تو رفتار گردش میں بدلنا جو ہے وہ لازمی ہے. جیسے ہی آپ زر کی مقدار کو بڑھائیں گے تو زر کی رفتار گردش میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ لوگوں کے پاس زیادہ روپیہ آئے گا تو وہ اسے زیادہ خرید و فروخت کریں گے، تو رفتار گردش میں بھی اضافہ ہوگا. تیسرا جو اس پہ اعتراض ہے وہ ہے زر کی مقدار اور قیمتوں کا تناسب درست نہیں ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جی زر کی مقدار اگر ڈبل ہوگی تو قیمتیں بھی ڈبل ہو جائیں گی، زر کی مقدار نصف ہوگی تو قیمتیں بھی نصف ہو جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ قیمتوں میں اتنا ہی اضافہ ہو جتنا کہ زر کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ زر کی مقدار بڑھنے سے قیمتیں بڑھیں گی تو صحیح، لیکن ضروری نہیں کہ اتنی ہی بڑھیں جتنی زر کی مقدار بڑھ رہی ہے. اور زر کی مقدار کم ہونے سے قیمتیں کم ہوں گی، لیکن ضروری نہیں کہ اتنی ہی کم ہو جتنی زر کی مقدار میں کمی آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیمتیں صرف اور صرف زر کی مقدار سے ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ قیمتوں پر اور چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اگلا اعتراض ہے جی وسائل کے استعمال کا، کہ ضروری نہیں ہے کہ زر کی مقدار میں اضافہ قیمتوں میں اضافہ کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک کے سارے وسائل استعمال میں نہ آ رہے ہوں، اور اگر جو ہم زر کی مقدار میں اضافہ کر رہے ہیں تو جو وسائل استعمال نہیں ہو رہے تھے اب وہ بھی استعمال ہونا شروع ہو جائیں، جس سے کیا ہوگا کہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی بلکہ اشیاء و خدمات کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے قیمتیں الٹا کم ہو جائیں گی. کیا میں نے آپ کو بتایا؟ دیکھیں، کسی ملک میں وسائل جو کہ استعمال نہیں ہو رہے ہیں وہ موجود ہیں ان یوزڈ، اگر زر کی مقدار بڑھتی ہے تو اس کے ذریعے وسائل کو استعمال میں لایا جاتا ہے. ان وسائل کو استعمال میں جب ہم لاتے ہیں تو اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ نتیجہ بنتا ہے قیمتوں میں کمی کا، بجائے اس کے کہ قیمتیں بڑھ جائیں. اگلی جو اس پہ اعتراض کیا گیا ہے، تنقید کی گئی ہے، وہ ہے رفتار گردش کی اصطلاح جو ہے وہ درست نہیں ہے. ڈاکٹر مارشل نے یہ اعتراض کیا کہ گردش زر پر کہ اس کے نزدیک اس کے لیے زر کی گردش کی بجائے زر کی طلب کا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اشیاء و خدمات خریدنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگلا اعتراض ہے کہ متحرک حالات میں نظریہ درست ثابت نہیں ہوتا. یعنی ہم یہ اس میں کہتے ہیں نا کہ
دیگر حالات بدستور رہیں، یعنی باقی حالات میں تبدیلی نہ آئے، تب تو یہ نظریہ درست ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر باقی حالات میں تبدیلی آتی ہے تو یہ نظریہ درست ثابت نہیں ہوگا۔ عالمی اقتصادی بحران کیا ہے؟ پروفیسر کراؤتھر نے یہ اعتراض کیا کہ اگر زر کی مقدار کو بڑھانے سے قیمتیں بڑھ جاتی تو جو 1930 میں پوری دنیا میں بحران آیا تھا، معاشی بحران، وہ نہ آتا۔ یہ بحران صرف اور صرف قیمتوں کے گرنے کی وجہ سے آیا تھا۔ قیمتیں اتنی زیادہ گر گئی تھیں کہ جو پروڈیوسرز تھے ان کے مصارف پیدائش یعنی کاسٹ آف پروڈکشن بھی پوری نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کارخانے بند کر دیے تھے، تو اس کی وجہ سے دنیا میں بے روزگاری پھیل گئی تھی۔ تو اس لیے اگر صرف اور صرف ضرب کی مقدار بڑھانے سے قیمتیں بڑھ سکتی تو 1930 میں یہ طریقہ استعمال کر کے بحران کو روکا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، آخری اس پہ اعتراض کیا ہے کہ زر محض آلہ مبادلہ نہیں ہے۔ فشر نے کہا کہ زر جو ہے صرف اور صرف آلہ مبادلہ کا ذریعہ ہے یا مبادلے کا ذریعہ ہے، صرف اشیاء کے لین دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ زر کی طلب صرف اور صرف اشیاء کے لین دین کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اسے ذخیرہ قدر کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی قدر محفوظ کرنے کے لیے، یعنی محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تخمینی مقاصد یعنی سٹہ بازی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے کینز کے جو ہیں وہ زر کی طلب کے مقاصد پڑھے تھے، متحرک محرکات پڑھے تھے اس کے، جس میں ایک محرک اشیاء کا لین دین ہے، ضروریات، اس کے علاوہ محرک جو ہے وہ سٹہ بازی یعنی تخمین کا بھی ہے، اور پریکاشنری موٹیو بھی ہے، یعنی پیش بندی، فیوچر کے بچے یہ بھی بچا کر آپ رکھتے ہیں، صرف اور صرف خرید و فروخت کے لیے ہی استعمال نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے اس کے اعتراضات ہیں۔ یہ آپ کو شارٹ کوشچن میں آئے تو آپ نے صرف 4 لکھنے ہیں، اور لانگ میں آئے تو آپ نے یہ سارے ڈیٹیل میں بیان کرنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔